مسجد میں آیا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے تو اس لیے کہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے۔ شیطان جب کسی پر قابو پاتا ہے تو وہ اسے اچھی باتیں بھلا دیتا ہے۔ بھول جانا انسان کی کمزوری ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، قرآن پاک میں ہے شیطان نے ان لوگوں پر قابو پا لیا اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں اور شیطان کوشش کر کے اچھی باتیں بھلا دیتا ہے۔ آج تک ہم نے جتنی اچھی باتیں سنی ہیں، اگر عمل کے وقت وہ ہمیں یاد رہیں، ہم اچھی باتیں بھلائیں نہ بلکہ یاد رکھیں، تو معاشرے پر نیکی کا رنگ غالب آ جائے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نفسا نفسی اور افراتفری کے اس دور میں، ہم بھول گئے کہ اسلام کی یہ دولت جو ہمیں ملی ہے، اس نعمت کے ہم تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ ہم بھول گئے حضرت بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی احد احد کا نغمہ سرمدی الاپتے رہے۔ ہم بھول گئے کہ اس دین سے وفا کرتے ہوئے حضرت یاسر، ان کے پیر دو مخالف سمت کھڑے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے، اور ابو جہل نے کہا اگر تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا میں اونٹوں کو دوڑاؤں گا، تمہارا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور پھر اونٹ دوڑائے گئے، رسول اللہ کے غلام نے اسلام سے بے وفائی نہیں کی، وہ کلمہ پڑھ رہے۔ ہم بھول گئے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم نازنی پہ پتھر برداشت کی۔ ہم احد کا میدان بھول گئے، جب حضور کے ہونٹ مبارک پہ، چہرہ اقدس پہ زخم آئے۔ آج دنیا کی عیش و عشرت میں، چند روزہ عیش و عشرت میں کھو کر ہم بھول گئے حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کٹا پھٹا جسم حضور کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ بدر سے لے کے کربلا تک قربانیوں کا جو تسلسل ہے، آج کے مسلمان کو وہ یاد نہیں۔ اگر ہمیں یاد ہو کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، تو کبھی ہم اس دین سے بے وفائی کا تصور بھی نہ کریں۔ لیکن میں نے شروع میں کہا کہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ اور آپ جانتے ہیں، بارہا مرتبہ آپ نے یہ سنا کہ قبر میں جاتے ہی جو 3 سوال ہوں گے، ان میں دوسرا سوال کیا ہے؟ ما دینوں کا، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ اس وقت کیا کہیں گے؟ بھی سارے دین برابر ہی ہیں؟ کیا کہیں گے اس وقت؟ ہاں، آئین میں بنیادی حقوق پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے، لیکن دین صرف ایک، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام۔ جب قبر میں پوچھا جائے ما دینوں کا، تو جو یہ کہ سارے دین برابر ہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھا؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم کسی پر بددیانتی یا بدنیتی کا الزام نہیں لگاتے۔ آئین میں جو قانون میں بنیادی حقوق ہر پاکستانی کو حاصل ہیں وہ حاصل ہیں، اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، لیکن مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں اگر دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ اب جتنی محبت ہے اس محبت کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے
پروردگار آج جو اس مسجد میں اسلام سے محبت کا اظہار کرے، قبر میں یہ جواب اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ فرشتے پوچھیں ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اس وقت بھی زبان پہ جاری ہو جائے مجھے دین اسلام سے۔ اے بلال حبشی، آپ کو آگ کی انگاروں پہ لٹایا گیا، مکہ کی سرزمین تپتی ہوئی دوپہر گرم ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، بلال وجہ کیا ہے؟ امیہ بن خلف آپ کو اذیتیں کیوں دے رہا ہے؟ روح بلال نے جواب دیا مجھے اسلام سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، گھر کا سارا مال گٹھڑی میں باندھ کے حضور کے قدموں میں لا کے رکھا۔ اے ابو بکر، گھر میں کوئی چیز نہیں رہنے دی، سارا مال لے آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ مجھے اسلام سے۔ حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اے فاروق، سبب کیا ہے؟ عمر بن خطاب جواب کیا دیتے ہیں؟ مجھے اسلام سے۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، گھر مکے میں، کاروبار مکے میں، جائیدادیں مکے میں، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت صہیب رومی اونٹوں پہ سامان باندھا ہے، سامان لادا ہے، اونٹ کی مہار پکڑی ہے، ہجرت شروع کی ہے۔ ابو جہل آ گیا، اس نے کہا میں اتنا مال مدینہ منورہ کی منڈی میں نہیں جانے دوں گا، تم مکے میں رہو۔ حضرت صہیب نے کہا میں حضور سے دور نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ، جو حضرت صہیب کی محبت کو سلام پیش کرے اسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ ابو جہل نے کہا میں یہ مال نہیں مدینہ منورہ جانے دوں گا۔ حضرت صہیب نے کہا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو حضور سے دور